بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک ایسی جگہ ہے جہاں مزدور انسان نہیں بلکہ وہ جنات تھے جنہیں کوئی دیوار یا زنجیر نہیں روک سکتی تھی۔ چلیے آج ہم سلیمان علیہ السلام کی اس سپر انڈسٹری کی سیر کرتے ہیں جہاں تانبے کے چشمے بہتے تھے اور جہاں ایسی دیگیں بنتی تھیں جن میں ایک ساتھ 20 اونٹوں کا گوشت پکایا جاتا تھا۔ آخر وہ جنات کون سا کام کرتے تھے جو انسان نہیں کر پاتے تھے، اور وہ کون سا فرشتہ تھا جو آگ کا کوڑا ہاتھ میں لیے ان جنات پر پہرا دیتا تھا؟ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ کیا یہ جنات اپنی مرضی سے یہ سخت کام کرتے تھے، اور کیا وہ اتنے ہی فرما بردار تھے؟ حقیقت یہ ہے کہ نہیں، ان میں سے بہت سے سرکش اور ضدی بھی تھے، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان پر وہ رعب اور دبدبہ دیا تھا کہ وہ سر اٹھانے کی ہمت ہی نہیں کر سکتے تھے۔ جب یہ ہزاروں جنات کام کر رہے ہوتے تھے تو ان کے درمیان ایک فرشتہ کھڑا ہوتا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا ایک تازیانہ ہوتا تھا۔ یہ فرشتہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر موکل تھا۔ اگر کوئی جن کام چوری کرتا یا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ذرا بھی ادھر ادھر ہوتا یا ان کی حکم عدولی کرتا تو وہ فرشتہ جو تھا اس آگ کے کوڑے سے اسے ایسی ضرب لگاتا تھا کہ وہ جن وہیں جل کر راکھ ہو جاتا تھا۔ اس ہیبت نے ان سرکش مخلوقات کو بھی ایک مخلص مزدور بنا دیا تھا۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی سلطنت، اپنی وسعت یعنی اس عظیم الشان تخت نما بساط پر سوار تھے جو ہوا کے دوش پر رواں دواں تھی، اور یہ کوئی چھوٹا سا تخت تو تھا نہیں بلکہ ایک فرسخ، اور ایک فرسخ یعنی تقریباً 3.5 میل اس کی لمبائی تھی اور چوڑائی بھی اتنی ہی تھی۔ یہ ایک تخت تھا جس پر سونے کا منبر لگا ہوا تھا، اور اس کے ارد گرد جو تھیں وہ سونے اور چاندی کی 3000 کرسیاں بچھی ہوئی تھیں جن پر مختلف انبیاء کرام اور علماء کرام تشریف فرما تھے۔ اس کے ساتھ صرف انسان نہیں تھے بلکہ شیشے اور لکڑی کے 1000 مکانات بھی بنے ہوئے تھے، یعنی کہ ان کی رہائشیں بھی ساتھ ہی تھیں نا، جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے اہل و عیال اور خادم بھی ساتھ میں رہتے تھے۔ فضا میں اڑتے ہوئے اس تخت کے ساتھ ایک مکمل لشکر بھی موجود تھا جو 100 فرسخ یعنی تقریباً 350 میل کے رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ 25 فرسخ میں انسان رہتے تھے، 25 فرسخ میں جنات رہتے تھے، اور 25 میں جانور، اور آخری جو 25 فرسخ تھا اس میں پرندے اڑ رہے تھے جو اپنے پروں سے یہ جو بساط پر پورا شہر بسا ہوا تھا اس پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس اڑتے ہوئے شہر کا باورچی خانہ بھی ہمراہ ہوتا تھا۔ لوہے کے بڑے بڑے
جو تندور تھے ان میں آگ جل رہی ہوتی تھی، اور کاریگر جو تھے وہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے تھے، اور گھوڑے اپنے استبل میں بندھے ہوتے تھے، جبکہ پوری بساط جو تھی وہ ہوا میں تیر رہی ہوتی تھی۔ اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہیں جانا ہوتا، جب چاہتے تو ہوا کو حکم دیتے تو وہ کبھی ہوا جو تھی تیز چلنے لگتی تھی، اور کبھی نرم رفتار سے انہیں منزل کی طرف جدھر انہوں نے جانا ہوتا تھا وہ ادھر لے جاتی تھی۔ جب یہ عظیم الشان لشکر استغر، ایک جگہ کا نام ہے، وہاں سے یمن کی طرف جاتے ہوئے مدینہ طیبہ کے اوپر سے گزرا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے جو ان کے ساتھ تھے ان سے ایک تاریخی جملہ کہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آخر الزماں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ کیا کہنا اس خوش نصیب انسان کا جو ان پر ایمان لائے گا۔ مطلب انہوں نے کہا کہ وہ کتنے خوش نصیب انسان ہوں گے جو ان پر ایمان لائیں گے۔ یہ سن کر پورے لشکر میں ایک وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اچھا ناظرین، آپ کو جنات کے بارے میں ایک دلچسپ بات بتاؤں۔ اکثر لوگ کہتے بھی ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جنات تو لطیف مخلوق ہیں اور وہ ہوا کی طرح ہوتے ہیں، تو وہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں وہ پتھر جو اٹھاتے تھے تو وہ پتھر کیسے اٹھاتے تھے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کا راز بھی بتا دیا کہ وہ کیسے مطلب کام کرتے تھے۔ اللہ نے جب انہیں سلیمان علیہ السلام کا تابع بنایا تو ان کے جو لطیف جسم تھے ان کو کثیف یعنی مادی طور پر وزنی اور اتنا مضبوط بنا دیا تھا کہ وہ انسانوں کی طرح سخت مشقت والے کام کر سکیں۔ اور ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کیسے ہوئی؟ کیا یہ سچ ہے کہ وہ 1 سال تک اپنے عصا یعنی جو ان کی لاٹھی تھی اس کے سہارے کھڑے رہے تھے، اور جب وہ فوت ہوئے تو کسی کو خبر تک نہ ہوئی کہ کائنات کا اتنا بڑا بادشاہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے ہر چیز کو ان کا تابع کر دیا تھا، وہ بادشاہ دنیا سے رخصت ہو کر جا چکا ہے؟ اور آخر جنات کو ان کی موت کا کیسے پتہ چلا؟ اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا چھوٹا سا کیڑا تھا جس نے جنات کا یہ غرور بھی خاک میں ملا دیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ انہیں غیب کا علم ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو زندگی کے آخری ایام تھے وہ ایک ایسے قلعے میں گزر رہے تھے جسے شیاطین نے آپ کے لیے تیار کیا تھا، اور یہ قلعہ کوئی عام عمارت نہیں تھی بلکہ اس میں 1000 کمرے تھے، اور ہر کمرے میں آپ کی ایک زوجہ رہتی تھی۔ مطلب آپ کی جو بیویاں تھیں وہ 1000 تھیں، اور اللہ رب العزت نے آپ کو 40 مردوں کی طاقت عطا کی تھی، اور آپ اتنی بڑی سلطنت اور خاندان کی ذمہ داریوں کے باوجود ایک لمحہ بھی اللہ رب العزت کی عبادت سے بھی غافل نہیں ہوتے تھے۔ تو ان کی جو موت کا منظر ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ قلعے کے باہر کا منظر بڑا عجیب تھا۔ جنات پتھروں کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے، ان کے جسموں سے پسینہ بہہ رہا تھا اور وہ تھکن سے چور تھے۔
ابلیس روزانہ ان کے پاس آتا تھا اور ان سے پوچھتا تھا کہ تمہارا کیا حال ہے۔ وہ جواب دیتے کہ ہماری طاقت ختم ہو چکی ہے اور ہم مر رہے ہیں۔ ابلیس نے انہیں بہکایا، انہیں مختلف بتائیں ترکیبیں، مگر ہوا نے یہ ساری گفتگو سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام تک یہ ساری باتیں پہنچا دیں۔ تو آپ نے حکم دیا کہ یہ جنات اب رات دن کام کریں گے، اور پتھر پہنچانے کے بعد وہاں سے، مطلب جہاں وہ پتھر پہنچا رہے تھے وہاں پہنچانے کے بعد وہاں سے اتنی ہی مٹی واپس لائیں گے۔ تو جنات کی زندگی مزید اجیرن ہو گئی تھی، مگر وہ اللہ رب العزت کے حکم کی وجہ سے وہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے سر اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ اسی دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آ گیا۔ آپ علیہ السلام اپنے جو شیشے کا محل تھا اس میں داخل ہوئے، جہاں سے آپ باہر کام کرتے ہوئے جنات کو دیکھ سکتے تھے کہ وہ کام کر رہے ہیں یا نہیں۔ آپ نے اپنا جو عصا، ان کی لاٹھی تھی، وہ لیا اور اس کے سہارے کھڑے ہو گئے اور اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ تو اسی حالت میں ملک الموت تشریف لائے اور آپ کی روح جو ہے وہ قبض کر لی، مگر اللہ رب العزت کی حکمت دیکھیں، سلیمان علیہ السلام گرے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھانا تھا نا کہ وہ اسی لاٹھی کے سہارے استادہ کھڑے رہے۔ دوستو، یہاں سے تاریخ کا وہ عجیب ترین سال شروع ہوتا ہے جس کی مثال آپ کو کہیں نہیں ملتی۔ ان کو فوت ہوئے ایک دن گزرا، پھر ایک ہفتہ گزر گیا، پھر مہینہ گزر گیا، پھر کئی مہینے گزر گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی طرح خاموش، ساکت اور پررعب انداز میں کھڑے رہے۔ باہر کام کرنے والے جنات جب اوپر دیکھتے تو انہیں سلیمان علیہ السلام کھڑے نظر آتے، کیونکہ وہ شیشے کا محل تھا نا، تو وہ جب بھی دیکھتے تھے تو شیشے میں ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام، تو وہ یہی سمجھتے تھے کہ وہ انہیں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ انہیں شیشے میں کھڑے نظر آتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ بادشاہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ اس لیے وہ ڈر کے مارے اور زیادہ تیزی سے کام کرتے، اور وہ جنات جو دعویٰ کرتے تھے کہ وہ غیب جانتے ہیں، وہ زمین و آسمان کی خبریں رکھنے کا دعویٰ جو کرتے تھے، وہ اپنے سامنے کھڑی ایک لاش کو نہ پہچان سکے۔ اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک بہت بڑی ذلت تھی، اور اس لیے بھی تاکہ انسانوں کو پتہ چل جائے کہ جنات کو غیب کا کوئی علم نہیں ہوتا۔ لیکن آخر اس طویل جو خاموشی تھی، اس کو توڑا کس نے؟ نہ کسی جن نے، اور نہ کسی انسان نے، اور نہ ہی کسی طاقتور فرشتے نے۔ اللہ رب العزت نے ایک معمولی سے کیڑے کو حکم دیا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کے عصا کو نیچے سے کھانا شروع کر دے۔ وہ چھوٹا سا کیڑا آہستہ آہستہ اس لکڑی کو اندر سے کھوکھلا کرتا رہا، اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی کہ کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کے سہارے کو، یعنی کہ اس عصا کو ایک حقیر سا کیڑا اندر ہی اندر ختم کیے جا رہا ہے۔ آخرکار وہ لمحہ آ گیا جب وہ لاٹھی اندر سے بالکل ہی ختم ہو گئی اور اس نے وہ ساری کی ساری اندر سے کھا لی۔ اس میں 1 سال مکمل ہو چکا تھا۔ جب اس نے آخری ریشہ کاٹا اس لکڑی کا تو وہ عصا ٹوٹ گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسد مبارک زمین پر گرا۔ جیسے ہی بادشاہ گرا، پورے قلعے میں ایک ہلچل مچ گئی۔ جنات جو کام میں لگے ہوئے تھے وہ کام چھوڑ کر
بھاگے۔ انسان حیرت زدہ رہ گئے، اور جب انہوں نے قریب جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو 1 سال پہلے ہی انتقال کر چکے تھے۔ اس وقت جنات کو بھی اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا کہ اگر وہ واقعی غیب جانتے ہوتے تو جو وہ 1 سال سے مسلسل ذلت اور مشقت میں لگے ہوئے تھے وہ اس سے بچ جاتے۔ جنات کا وہ گروہ جو 1 سال تک دھوکے میں کام کرتا رہا اب غصے اور انتقام کی آگ میں جل رہا تھا، اور وہ شیاطین جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمندروں اور پتھروں کے اندر قید کیے ہوئے تھے، ان کی چیخیں جو ہیں ابھی بھی لہروں کے نیچے سے سنائی دیتی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے اللہ رب العزت کے حکم سے آصف بن برخیا کو اپنا وصی یعنی کہ اپنا جانشین جو تھا وہ مقرر کیا تھا، اور یہ وہ آصف بن برخیا تھے جن کے پاس کتاب کا علم تھا، اور وہ جو ایک پلک جھپکنے میں ملکہ بلقیس کا تخت یمن سے بیت المقدس لا چکے تھے۔ تو شروع میں سلیمان علیہ السلام کے جو پیروکار تھے، جو سچے پیروکار تھے، وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے آصف بن برخیا کے پاس آتے، اپنی دینی مسائل کا حل اور ہدایت لیتے، لیکن پھر ایک عجیب واقعہ ہوا، اور یہ بھی اللہ کی حکمت کے تحت ہی ہوا۔ آصف بن برخیا بھی جو تھے وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ یہ ایک طویل غیبت کا دور تھا، لوگ انہیں ڈھونڈتے رہے، روتے اور فریاد کرتے رہے، مگر وہ کسی کو بھی نظر نہ آتے تھے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا حکم تھا۔ تو وہ ایک طویل عرصے کے بعد دوبارہ ظاہر ہوئے، لوگوں کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے بھرا، اور پھر ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے، یہ کہہ کر کہ اب ہماری ملاقات قیامت کے دن صراط کے نزدیک ہوگی، یعنی پل صراط کے نزدیک۔ تو دوستو، جیسے ہی آصف بن برخیا نظروں سے اوجھل ہوئے اور جو بنی اسرائیل تھی وہ اللہ کے احکامات سے دور ہوئے، تو ان پر وہ وقت آیا جس کا ذکر سن کر آج بھی انسانی روح جو ہے وہ کانپ اٹھتی ہے۔ مشرق سے ایک ظالم اور بے رحم بادشاہ جس کا نام بخت نصر تھا، وہ اپنے لاکھوں کا لشکر لے کر طوفان کی طرح آگے بڑھا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو بسائے ہوئے شہر تھے ان کو خاک سیاہ کر دیا، اور وہ ہیکل سلیمانی جس کی دیواروں میں جنات نے نایاب ہیرے جواہرات جڑے تھے، بخت نصر کے سپاہیوں نے انہیں اپنی تلواروں سے اکھاڑ پھینکا، اور بنی اسرائیل کی وہ عورتیں اور بچے جو کبھی شہزادیوں اور شہزادوں کی طرح رہتے تھے، اب زنجیروں میں جکڑے ہوئے بیبلون کی گلیوں میں غلام بنا کر لے گئے۔ یہ ایک سزا تھی جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری اور اپنے پیغمبر کے راستے سے بھٹکنے پر بنی اسرائیل کو ملی۔ وہ عظیم الشان سلطنت، وہ تانبے کے دیگیں جنہیں کوئی ہلا تک نہیں سکتا تھا، سب تاریخ کی دھول میں دفن ہو گئے۔ بخت نصر نے ہر اس یادگار کو مٹا دیا جو سلیمان علیہ السلام کی عظمت کی نشانی تھی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے
تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔